السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی ٹاپک۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن سے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم رکھو، دیکھنا مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ ایسے ہی قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہوں گے وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی وجہ ہے کہ تم دوزخ میں ڈالے گے۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو بھائیو، نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت پہ فرض کی ہے، جس میں ٹوٹل 17 رکعتیں آتی ہیں۔ تو ہمیں نماز دراصل ہمیں لوگوں نے بہت مشکل کر کے نماز دکھا دی ہے کہ ایسے ہی جیسے عشاء کی ٹوٹل رکھتے ہیں 17، حالانکہ پورے دن کی فرض جو رکھتے ہیں وہ 17 ہیں۔ تو آپ فرض جو ہیں وہ ضروری ہیں، سنتے ہیں جو نفل ہیں وہ پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتا تھا اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے بھائی جان زندگی میں۔ ایسے ہی اذان سے حساب لگا لو، حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور اس کے آگے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بھائی کامیابی جو ہے نماز ہی ہے۔ ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں کاموں میں، تو ہمارا جو کلائنٹ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کلائنٹ کو چھوڑ کے نماز ہی پڑھ لیں۔ ہم اللہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی مجھ سے محبت کرنی چاہیے اتنی مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالو، نماز پڑھو۔ اور نماز ایسے ہی نماز میں یہ جو نماز کا ٹاپک ہے یہ گھنٹے 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لو یار، مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ ایسے ہی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں تاکہ وہ اللہ کو مان لیں، آخرت کو مان لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ ہم لوگ تو صرف یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی سود جو دیتا ہے اسی کے ساتھ اللہ اور رسول کی جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سود والے کے ساتھ بھی اللہ اور رسول کی جنگ ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ نہیں دیتا ان کے ساتھ بھی اللہ اور رسول کی جنگ ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری راہ سے روکتی ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ آپ کو جب نماز کی ٹینشن ہوگی نا، آپ اپنے آٹومیٹکلی جو کپڑے ہوں گے وہ صاف ستھرے رکھیں گے، وہ تو وضو میں رہیں گے۔ یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ، گناہ تو انسان کی تقدیر میں یہ ہے ہی ہے، آپ گناہ سے باز نہیں آ سکتے۔ اللہ ایسے ہی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب نیک ہو جاتے، کوئی گناہ نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے ہی ختم کر دیتا، اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو بساتا جو گناہ کرتے اور بعد میں توبہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے، اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو نماز جو ہے یہ تو ایک بہت ضروری عمل ہے۔ نماز پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو بھائیو نماز پڑھا کرو، نماز بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں، جو نماز نہیں نہ پڑھتے، جو کہتے ہیں کہ ہم اے محبوب تیری صدقے، تیرے وسیلے سے ہیں، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو انکار کر دینا آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی ساتھ دینا جو ساتھ دینے کے قابل ہیں، جنہوں نے ان کی عزت کی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، تو اسی میں ہماری کامیابی۔ آپ جتنی مرضی کامیابی ڈھونڈتے رہو، یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ پیسہ کما لو گے دنیا میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، پیسہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا، چاہے آپ جو مرضی کر لو۔
لیکن جو عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ بھائی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھو، کوشش، اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو صلہ دیتے ہیں۔ جس کام میں بھی آپ کوشش کرو اس کام کا صلہ ملے گا۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے پیسہ ملے، اس کی کوشش میں کروں گا مجھے پیسہ ملے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف بلا بھی لیتا ہے، پھر وہ نیک ہوتے ہیں کہ وہی بہشتوں میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں وہی جنت میں جانے والے ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ابھی تو ان کے وہ مشکلات نہیں آئی جو پیغمبروں اور مومنوں پر آئی، ان پر اتنی مشکلات آئیں کہ وہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے یا نیک بننے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو یہ بھائی سراسر غلط ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ نیک انسان ہی وہی ہیں۔ تو یہ مت سوچنا کہ نماز میں پڑھوں گا مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جتنا بندہ نیک ہوگا نا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو آزمائے گا۔ اس لیے آپ اللہ کے لیے عبادت کرو، اس کو ایک ٹھہراؤ، اس کے ساتھ شریک نہیں کرو۔ ایسے ہی ہم یہاں پہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ ہم جس کو میں پسند کرتا ہوں اگر وہ کسی اور کو لائیو پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کتنا غصہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، یہ میرے پاس نہیں آیا، دوسرے کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہی تو شرک ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا رہے ہو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کی عبادت کا ٹائم۔ یار نماز کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 5 منٹ ہی ہوگی زیادہ سے زیادہ، 10 منٹ لگا لو۔ پورے دن میں یہ تقریباً بنیں گے 30 سے 40، 24 گھنٹوں میں یہ 30 سے 40 منٹ بنیں گے۔ تو یہ 24 گھنٹوں میں 30-40 منٹوں کا کیا یار، کچھ بھی نہیں جاتا۔ آپ پڑھ لیا کرو یار نماز۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو حضرت علی ان کے پاس تھے، کھڑے ہوئے تھے ان کے قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تو بے شک اللہ ہی اٹھاتا ہے جب کسی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پٹ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ انسان کتنا بڑا جگرالو ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد، حالانکہ تہجد فرض نماز نہیں ہے لیکن اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سختی کی ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آخرت میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہوگا ہی نماز کا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے باقی اعمالوں کا پھر کیا فائدہ؟ جبکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، تو پھر اس کے علاوہ تو پھر وہ پکڑا گیا، اس کی پکڑ ہو گئی۔ بھائی جو قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز، اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو ہم صراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، سیدھا راستہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ ہے ہی یہی نماز، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، عملاً کافر کہتے ہیں ہم، کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس کے حرکتیں جو ہیں وہ کافروں والی ہیں۔ ورنہ وہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فارغ کا بندہ ہے۔ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے آخرت والا دن دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف۔ تو بھائیو نماز ادا کرو کہ نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جو کہ 17، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ ٹوٹل بنتی ہے 17۔ اور ہمیں لوگوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ عشاء کی صرف 17 ہے، حالانکہ پورے دن کی جو فرض نماز رکھتے ہیں نا یہ ٹوٹل 17 ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں سنتے پڑھوں، نفلیں پڑھوں، تو آپ نہ پڑھو۔ فرض جو ہے نا، فرض بہت ضروری ہے، فرض تو آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ حساب کتاب ہوگا نا تو جن کی فرض نماز پوری نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی نفلی عبادت ان میں ایڈ ہو۔ تو بھائی ہم فرض نہیں پڑھتے کہ نفلی عبادت کہاں سے آ گئی؟ جو سنتے وغیرہ جو نفل ہوتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو پڑھتا ہے نا پورے دن میں
اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے ایک دن میں. تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ سب سے پہلے اسٹارٹ کرو فرض سے. اگر آپ کا اور عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کا دل، آپ پڑھو. آپ جتنی چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، پڑھ. تو بھائیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. آپ جب ہمیں لائک کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اور ویڈیو بنائیں. تو آپ شیئر بھی کر دیا کیجیے تاکہ یہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچے. کیا پتہ وہ میری ویڈیو کی وجہ سے ہی سیدھے راستے پہ آ جائے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں. شکریہ، جزاک اللہ.